السلام علیکم. آج بروز ہفتہ 23 ستمبر. RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چوہدری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. بھارت کی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سکھ رہنما کے قتل سے متعلق پھوٹ ڈلوانے کی کوشش ناکام. کینیڈا سے کوئی اختلاف نہیں، بھارت تحقیقات میں تعاون کرے. امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر کا کھل کر اظہار. بھارت کے ہندوتوا ایجنڈے سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا. ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی ایجنٹ کا ملوث ہونا سنگین مسئلہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں 7 دہائی سے بھارتی افواج نہتے عوام کو قتل کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا خطاب. میر وائز عمر فاروق 4 سال بعد نظر بندی سے رہا. جمعے کو خطاب کیا، ممبر پر چڑھتے ہی آپ دیدہ ہو گئے. آرمی چیف سے سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف کی ملاقات. خطے کی سلامتی، مشترکہ اہداف اور اسٹریٹجک معاملات پر تبادلہ خیال. نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی امریکہ میں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم میں شرکت. امریکی عسکری قیادت سمیت مختلف ملکوں کے بحری افواج کے سربراہان سے ملاقات. امیر البحر کا کہنا تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی. پاکستان کو میثاق معیشت کے بجائے وسیع البنیاد پالیسی کی ضرورت ہے. سیلز ٹیکس پر انحصار کم کر کے غریبوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. ریئل اسٹیٹ اور زراعت پر ٹیکس لگانا ہوگا. عالمی بینک کے کنٹری ہیڈ کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. شامی صدر کا دورہ چین. مغرب کا شام کی سفارتی تنہائی کا پروپیگنڈا جھوٹ ثابت. چینی ہم منصب سے ملاقات میں خطے کے استحکام پر گفتگو. ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان. شاداب کی نائب کپتانی بچ گئی. نسیم شاہ کی انجری سے حسن علی کی واپسی. سرفراز قومی سلیکٹرز کی توجہ حاصل نہ کر سکے. بابر اعظم گرین شرٹس کی قیادت کریں گے. کرکٹ ورلڈ کپ 2023 جیتنے والی ٹیم کو 40 لاکھ، فائنل ہارنے والی ٹیم کو $20 لاکھ ملیں گے. ICC کا اعلان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی بھارتی کوشش ناکام. امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون کا کہنا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل پر کینیڈین حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اختلاف سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا جھوٹا ہے. امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون نے امریکہ کینیڈا میں اختلاف رائے کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہوئے کینیڈا کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات پر تشویش ہے. جب بات بنیادی اصولوں اور دفاع کی ہو تو امریکہ کسی ملک کو رعایت نہیں دیتا. جیک سلون نے بھارت پر الزام کے معاملے پر کینیڈا سے کشیدگی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے. امریکہ مکمل طور پر کینیڈا کے ساتھ ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. کینیڈین خدشات پر انویسٹیگیشن کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. ہم معاملے کی تہ تک جانا چاہتے ہیں. بھارتی پروپیگنڈا سفارتی آداب کی کھلی خلاف ورزی ہے. Our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. And I will leave it at that for today, only to say that I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. We have deep concerns about the allegations and we would like to see this investigation carried forward. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں خطاب. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو انتہائی مؤثر انداز میں اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور عالمی ترقی کے لیے پائیدار امن ضروری ہے. بھارت کشمیریوں کی نسل کشی سمیت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے پرانا حل طلب تنازع ہے. بھارت کی ہندوتوا پالیسی سے نہ صرف بھارتی معاشرے بلکہ پورے خطے کے امن کو شدید خطرات ہیں. انہوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہونا چاہیے. آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے.
انہوں نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ خطے اور عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان کو اپنی سرزمین سے دوسرے ملکوں کے خلاف ہونے والے دہشت گرد حملوں کو روکنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 1700 افراد جاں بحق ہوئے، 80 لاکھ بے گھر ہوئے اور 30 ارب ڈالر کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ عالمی برادری جنیوا کانفرنس میں پاکستان کی مدد کرنے کا وعدہ پورا کرے۔ پاکستان تمام تر مشکلات کے باوجود معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان نے بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے 4 ترجیحی شعبوں کا انتخاب کیا ہے۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر پاکستان کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ عالمی امن کے لیے ایک دوسرے کے مذہب، نظریات، مقدس شخصیات، مقدس کتابوں اور مقامات کا احترام ضروری ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید نے ملاقات کی، جبکہ ایئر ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں دفاعی تعاون اور خطے کی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی جنرل فیاض بن حمید کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، خطے کے امن کے لیے مشترکہ کاوش اہمیت کی حامل ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر استحکام اور سلامتی پر کام کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان مشترکہ فوجی مشق جدید عسکری صلاحیت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بڑی مددگار ہے۔ سعودی جنرل فیاض بن حمید نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دفاعی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی عسکری قیادت نے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ سعودی جنرل فیاض بن حمید کو ایئر ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی امریکہ میں 25ویں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم میں شرکت۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی بحری قیادت بھی موجود تھی۔ امریکی نیول وار کالج کے زیر اہتمام روڈ آئیلینڈ میں 25ویں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مشترکہ میری ٹائم چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعاون سے اہداف کا حصول ممکن ہے۔ بحر ہند کو محفوظ گزرگاہ بنانے میں پاک بحریہ کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم کا مقصد دنیا کے مختلف سمندروں میں درپیش چیلنجز کے خلاف مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا ہے۔ کانفرنس کے دوران امیر البحر نے کمانڈر پیسیفک فلیٹ، کمانڈر US نیول فورسز، سینٹرل کمانڈ اور کمانڈر US کوسٹ گارڈ سے ملاقات میں میری ٹائم سیکیورٹی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ ہسپانوی، مصری اور سعودی بحری افواج کے سربراہان کے ساتھ آذربائیجان، نیدرلینڈ کی بحریہ کے چیف سے ملاقات کی اور عالمی میری ٹائم سیکیورٹی پر مشاورت کی۔ سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی ایک سنہری تاریخ ہے۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 اسلامی دنیا کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے۔ دونوں ممالک مل کر خطے کے امن اور سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ صدر مملکت سے ملاقات میں سعودی جنرل نے کہا کہ پاکستان کی مشکلات ختم کرنے میں ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ پاکستان برادر اسلامی ملک ہے، مشکلات سے نکلنے میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت 4 شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہوگی۔ پاکستان ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے معاشی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں سعودی سفیر نواف المالکی بھی موجود تھے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو میثاق معیشت کے بجائے وسیع البنیاد پالیسی کی ضرورت ہے۔ پاکستانی حکومت سیلز ٹیکس پر انحصار کم کرے تو کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف مل سکتا ہے۔ زراعت اور ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگایا جائے۔ اسلام آباد میں روشن مستقبل کے عنوان سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سالانہ 7.2 کھرب کے بجائے 14 سے 15 کھرب روپے وصولی ہو سکتی ہے۔ ٹیکسوں کی شرح میں 3% اضافے کے لیے ریئل اسٹیٹ اور زراعت پر ٹیکس لگایا جائے۔ طویل المدتی ٹیکس وصولی GDP کے 9.6% ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام سے بجلی پیدا کرنے والوں کو بہت زیادہ منافع مل رہا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں غیر مستعدی اور بد انتظامی سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 1.25 کروڑ افراد غربت کا شکار ہوئے ہیں۔
غربت کی شرح 6.3% سے بڑھ کر 12.2% ہو گئی ہے۔ پاکستان کو امیر طبقے پر ٹیکس استثنا ختم اور سیلز ٹیکس پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ نیو یارک میں امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے خصوصی ملاقات۔ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کے فروغ، باہمی تجارتی حجم بڑھانے، کاروباری اور تجارتی وفود کے تبادلے پر گفتگو کی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں معیشت کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی کارپوریٹ سیکٹر کو پاکستان کے ساتھ طویل اور تعلقات کو مزید بڑھانے کے طریقہ کار پر کام کرنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی توجہ کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے، ان کا اعتماد بڑھانے اور زراعت، معدنیات اور کان کنی، آئی ٹی کے علاوہ توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تشکیل دی ہے۔ امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے صدر نے نگراں وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ امریکہ پاکستان بزنس کونسل پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے باہمی مفاد کے ذرائع تلاش کرنے کے لیے رابطے جاری رکھے گا۔ وفد کے ارکان نے نگراں وزیر اعظم کو پاکستان میں اپنے کاروبار اور پاکستانی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔